السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ عزیز ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں منیر الاسلام فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ کے ساتھ ہر جمعرات ایک لائیو پروگرام کرتے ہیں، آپ کا سوال اور شیخ محترم کا جواب۔ اسی کڑی میں آج 8ویں مجلس ہے، 8واں ایپیسوڈ ہے۔ کچھ حضرات کچھ سوالات ارسال کیے ہیں میرے پاس اور شیخ کے پاس، اور بالکل مناسب سوال بھی ہے اور وقت بھی مناسب ہے۔ وہ یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح وغیرہ کیسے کریں، چونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے شیخ محترم، تو سوال بھی الحمدللہ مناسب ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ جو بھی آپ کے پاس سوال ہیں آپ شیخ محترم کے نمبر سے +966 529291 896 پہ بھیج سکتے ہیں، یا میں منیر الاسلام میرا نمبر +966 535 342 768 پہ بھیج سکتے ہیں، یا میسنجر پہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے شیخ محترم سے یا شیخ محترم کی اجازت سے سوال و جواب کا سلسلہ یا سوال و جواب کا جو پروگرام ہے وہ شروع کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے، نیز کس قسم کے موضوع پر جائز ہے مسح کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے جان لیا ہوگا کہ عزیز موصوف نے جو سوال پیش کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے، یہ موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی تو بلا شک موضوع پر مسح کرنا جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو وضو سے متعلق ہے، آیت وضو، یا جس آیت کریمہ سے وضو کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اسی آیت کریمہ سے موضوع پر مسح کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، یا موضوع پر مسح کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ایک قرأت جو ہے وہ ارجلکم پر زبر پڑھنے کے بجائے لام پر فتحہ پڑھنے کے بجائے ایک قرأت ہے کسرے کے ساتھ بکسر لام وارجلکم۔ جب وارجلکم پڑھیں گے تو اس کا عطف ہوگا وامسحوا برؤوسکم پہ۔ تو اس بنیاد پر اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں پر بھی ہاتھ پھیر لو یا مسح کرو ٹخنوں تک۔ اس بنیاد اس آیت کریمہ سے، یعنی جب اس کو ہم وارجلکم پڑھیں گے اور اس کا عطف وامسحوا برؤوسکم پر کریں گے تو پھر موضوع پر مسح کرنا ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے اسی آیت کریمہ سے موضوع پر مسح کرنا ثابت کیا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہوئی، قرآن کریم کی اس آیت سے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہو گیا یا جائز ہوا۔ اسی طرح سے کئی ایک احادیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، یعنی موضوع پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا۔ مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر اور پگڑی پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ و خفیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے
موزوں پر اور پگڑی پر مسح کیا. تو حدیث سے بھی موزوں پر مسح کرنا ثابت ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیت سے بھی موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے. موزوں پر مسح کرنا اتنے صحابہ سے منقول ہے. جرابوں پر یا موزوں پر چمڑے کے موزے ہوں یا اسی طرح سے اون سے بنے ہوئے موزے ہو، اس پر مسح کرنا اتنے صحابہ سے منقول ہے کہ جن کا شماری نہیں کیا جا سکتا. تو یہ موضوع پر مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے. اس کا کوئی دوسرا جز بھی ہے کیا؟ جی، کس قسم کے موضوع پر ہے؟ ایک تو موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے اور کس قسم کے موضوع پر؟ جی، موضوع پر مسح کرنا تو یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ احادیث متواترہ سے بھی حدیث متواترہ مشہورہ سے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے، یا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بھی ثابت ہے. اب ہم سنتے ہیں کہ کس قسم کے موضوع پر. ہمارے بھائی کا سوال یہ بھی ہے کہ کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. تو جواب یہ جواب میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. ہر قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، چاہے وہ موزے چمڑے کے بنے ہوئے ہوں اور چاہے وہ موزے اون کے بنے ہوئے ہوں، روئی کے بنے ہوئے ہوں، سوتی کے بنے ہوئے ہوں یا کاٹن کے بنے ہوئے. ہر قسم کے موضوع پر بلا تعمل آپ مسح کر سکتے ہیں. حدیث میں میں موزے پر مسح کرنا یعنی اب حضرات صحابہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا شک چمڑے ہی کے موزے پر مسح کرنا ثابت ہے، لیکن بعد میں حضرات صحابہ سے اون سے بنے ہوئے یا روئی کے بنے ہوئے موزے پر بھی مسح کرنا ثابت ہے. اس لیے حدیث میں مسح علی الجوربین کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی جرابوں پر مسح کرنا. تو چمڑے ضروری نہیں ہے، یہ جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب چمڑے ہی کے موزے اگر چمڑے کے ہوں تبھی اس پر مسح کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل بناوٹی بات ہے اور احادیث کے بالکل خلاف. حضرات صحابہ سے چمڑے کے علاوہ دیگر ایسے موزے جو چمڑے کے نہیں بلکہ اون کے بنے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ روئی کے بنے ہوئے تھے، اس پر بھی مسح کرنا ثابت ہے. تو چمڑے کے موزے ہوں یا کسی بھی چیز کے ہوں، اگر ہر وہ موزے جو لفافت الرجل یعنی جو پاؤں کو ڈھانپتے ہوں یا اس مقام کو ڈھانپتے ہو، پاؤں کو ڈھانپتے ہو یا اس مقام کو یا اس جگہ کو ڈھانپتے ہو جن کا دھونا وضو میں ضروری ہے، جیسے وہی رجلین، تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ چمڑے ہی کے موزے پر مسح کر سکتے غلط ہے، بلکہ ہر قسم کے موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں، چاہے وہ کھال کے بنے ہوئے ہوں یا یہ کہ اون کے یا کاٹن کے یا سوتی وغیرہ کے بنے ہوئے ہوں یا نائلون کے بھی بنے ہوں. جی، جزاک اللہ خیر شیخ محترم. الحمدللہ آپ نے بہترین طریقے سے جواب دیا. اور یہ کس قسم کے موضوع پر جائز ہے، یہ ابھی میں نے بلدیہ میں دیکھا، ہمارے کچھ پاکستانی بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں، صرف جو چمڑے کا موزہ ہوگا اسی سے ہم لوگ کریں گے، عام موزے سے نہیں کریں گے. جی تو بالکل ان کو یہ کہنا کہ بہتر چمڑے کے علاوہ ہر طرح کے موضوع کو علماء نے جائز قرار دیا اور حضرات صحابہ سے ایسے موزے پر کیا کہتے ہیں مسح کرنا ثابت ہے جو انہوں نے جو ان سے بنے ہوئے ہوں. حضرات صحابہ نے ایسے موزے پر بھی مسح کیے. ضروری نہیں کہ چمڑے ہی کیوں، ہر کسی کے بعد یعنی ہر وہ چیز جو ساتر رجلین ہو، یعنی جو دونوں پاؤں کو ڈھانپ لے اور آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، تو چاہے وہ ان کے بنے ہوئے چاہے وہ نائلون کے یا کاٹن وغیرہ کے، سب پر کر سکتے ہیں. یہ زبردستی اس میں وہ ہے، غلط فہمی ہے اور بناوٹی بات ہے جو حدیث کے خلاف ہے. اور حضرات صحابہ سے موضوع پر جراموں پر مسح کرنا ثابت ہے. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ایک دوسرا سوال جو ایک دینی بھائی نے کیا، وہ بھی یعنی آج کے جو اکثر سوال بھی موضوع کے سلسلے میں، تو ان کا بھی سوال موضوع کے سلسلے میں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ موضوع پر مسح کی کیا شرائط ہیں، یعنی شرطیں کیا ہیں؟ جی بلا شک، چونکہ عام طور سے لوگ جو ہے نا جاڑے میں ہم لوگ جو ہے نا موزے استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. پھر وضو کرنے میں آدمی حرج محسوس کرتا ہے، پھر کھولنا اس کو کیا کہتے ہیں، پھر موزہ پہننا. تو عام طور سے لوگ جو ہے چونکہ موزے استعمال کرتے ہیں زیادہ تر سردیوں ہی میں، ورنہ مطلب آدمی گرمی میں بھی استعمال کر سکتا ہے. گرمی میں بھی آدمی اگر موزہ استعمال کر رہا ہے تو گرمی میں بھی موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف جاڑے ہی میں، سردی ہی میں، موسم سرمائی کے لیے خاص نہیں. لیکن عموماً یعنی اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا وہ جاڑے ہی میں، موسم سرما ہی میں موزے استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے ضرورت پیش آئی، چونکہ موسم سرما کی آمد ہے، تو اس بنیاد پر لوگوں کا سوال معقول ہے اور لوگ جو سوال بھیج رہے ہیں وہ بالکل وقت کے اور موسم کی مناسبت سے لوگ سوال کر رہے ہیں. تو ان کا سوال موسم کی مناسبت سے ہے. تو سوال یہ تھا کہ موزے پر مسح کی شرائط کیا ہے.
موضع پر مسح کی جو شرائط ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر آپ جس موضع پر مسح کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ موزے یا جراب یا موزے جو ہے نا آپ نے باوضو پہنے ہوئے ہوں، یعنی اس کو لابسہما ان یلبسہما علی طہارہ، حدیث اس میں ہے کہ فقہ کہتے ہیں کہ اس کو بحالت طہارت یعنی وضو کی حالت میں اس کو پہن رکھا، وضو کے بعد اس کو موزے کو پہنا ہوا ہو. یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ موزے باوضو پہنے ہوئے ہوں، جیسا کہ وہ حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ آپ کا موزہ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، اتارنے کی کوشش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی بھی ڈال رہے تھے. جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں جھکا فأهویت لأنزع خفیہ، میں جھکا کہ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ اتاروں، یعنی آپ کا موزہ اتارنے کی کوشش کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما علی طاہرتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، انہیں رہنے دو، انہیں رہنے دو، میں نے جب پہنے تھے، موزے پہنے تھے تو بحالت طہارت یعنی بحالت وضو میں نے ان کو موزے پہنے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی منع فرمایا، کہا کہ میں نے اس کو بحالت وضو پہنا ہوا تھا. معلوم یہ ہوا کہ موضوع پر مسح کی جو شرط ہے وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے بحالت طہارت یعنی بحالت وضو کی حالت میں پہنے ہوئے جی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے جس کو ہم نے پہن رکھا ہے، ایک تو بات سمجھ آ گئی نا، مسئلہ واضح ہے کہ آدمی اسی موزے پر مسح کر سکتا ہے جس کو اس نے وضو کے بعد پہنا ہوا ہو، اور پھر اس کا وضو خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے اور بے وضو انسان ہو جائے، پھر وضو بنانے کی باری آئے گی تو اس وقت اس کے اوپر مسح کرے گا وہ، ٹھیک ہے. تو بحالت طہارت اس نے موزے کو پہنا ہوا ہو، یہ شرط ہے، بنیادی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاؤں جو ہے نا وہ موزے ایسے ہو کہ اس کے پاؤں ڈھپے ہوئے ہو، پاؤں ڈھپے ہوئے جس کا دھونا ضروری ہے وضو میں، یعنی بالکل آپ پاؤں سے لے کر کے ٹخنے تک کا جو حصہ ہے بالکل چھپے ہوئے اور ڈھکے ہوئے ہونا چاہیے. نمبر 3 موزوں پر مسح کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے ایسے موٹے ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کا چمڑا نظر نہ آتا ہو. یہ اہم چیز ہے. یعنی معنی یہ ہوا کہ باریک جو ہے موزے جو ہے اور بالکل رقیق جس سے پاؤں کے نیچے کا چمڑا نظر آتا ہو، کھال نظر آتی ہو، ایسے موزے پر جو ہے مسح کرنا جائز نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ موزوں پر مسح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ موزے کیا کہتے ہیں دبیز ہونی چاہیے، کثیف ہونی چاہیے، موٹے ہونی چاہیے، جس سے کیا ہے کہ اس کے نیچے پاؤں کا جو چمڑا جو ہے کھال ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے. جی یہ بنیادی طور پر موزوں پر مسح کی شرائط ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم. مثال کے طور مان لیجیے یہ موزہ ہے تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں جو امال حضرات ہیں کہیں یہاں پر کچھ مطلب پھٹا ہوا ہے، ادھر تھوڑا سا کچھ پھٹا ہوا ہے اور اس میں مطلب تھوڑا سا کہے اگر پیر کے جو نچلی حصہ ہے وہ نظر آئے جی، جس سے مطلب کھال نظر آ رہا ہے یا چمڑا نظر آ رہا ہے تو اس پر پھر مسح کرنا جائز نہیں ہے. بہتر یہ کہ بالکل اس لیے کہ اس میں شرط لگا کہ یہ صرف البشر یعنی جو کھال جو ہے نا ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اس میں تو جی اہم مسئلہ ہے. اور اس میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ لا علمی بھی کر جاتے ہیں. جی شگاف اس میں آ جائے، سوراخ ہو جائے یا اس طرح سے، تو پھر تو وہ پایا نہیں نہ گیا، ساتر نہیں ہوا وہ. بالکل یہ ساتر رجلین ہونا چاہیے، کچھ حصہ یعنی کھلا ہوا ہے پھر اس طرح سے. جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ایک تیسرا سوال جو ایک دینی بھائی نے کیا ہندوستان سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مقیم اور مسافر کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی کیا مدت ہے، اور یہ کہ اس مدت کا آغاز کب سے شمار ہوگا؟ دیکھیے موضوع پر مسح کرنے کی جو مدت ہے مسافر انسان کے لیے جو سفر کر رہا ہے، جی مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور جو مقیم ہے جو شہری گھر ہی میں رہ رہا ہے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام و لیالیہن للمسافر و یوما و لیلۃ للمقیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے موضوع پر مسح کرنے کی جو مدت ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر کی ہے، متعین فرمائے.
تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، یعنی ایک مسافر سفر شروع کر رہا ہے اور اس نے موزہ پہن رکھا ہوا ہے اور وضو کے بعد اس نے موزہ کو پہنا ہوا ہے، تو وہ 3 دن تک یعنی اس پر مسح کر سکتا ہے، اس کے لیے شرعی رخصت ہے۔ لیکن جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی رخصت ہے، اس شرعی رخصت پر عمل کرنا چاہیے اور اس رخصت سے شرعی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے موزے پر مسح کرنا چاہیے۔ جی، آغاز کب سے کریں گے؟ اس کا آغاز یہ ہوگا، اس کی مدت کا، مسح کی مدت کا آغاز جو ہے نا بے وضو ہونے کے بعد، بے وضو ہونے کے بعد، یعنی وضو جب اس کا ٹوٹ جائے گا اور پھر جب مسح کرے گا تب سے آغاز ہوگا اس کا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز خاص ہے ظہر سے کریں یا عصر سے کریں، مغرب سے کریں؟ قطر نہیں، یہ مطلب جیسے کہ آپ نے ظہر میں آپ نے مثال کے طور پر ظہر اور عصر میں تو کافی وقفہ ہے، مثلا مغرب کے وقت آپ نے، عصر کے وقت آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد موزہ آپ نے پہن لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت ہے، اگر آپ کا وضو مطلب برقرار ہے تو پھر اب تو مسح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو ٹوٹ گیا نا، تو ٹوٹنے کے بعد پھر جب آپ وضو کریں گے تو مسح کی مدت کا آغاز بے وضو ہونے کے بعد ہوگا، یعنی حدث جب لاحق ہو جائے گا، ہاں حدث کے بعد ہی مدت مسح کا آغاز ہوگا، شروع ہوگا گویا کہ مغرب کے وقت سے، جب آپ کا وہ یہ ہے اس وقت سے 24 گھنٹے کا یعنی 1 دن اور 1 رات استعمال کیا جائے گا۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ 3 سوال تو موزے کے سلسلے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب موزے کے سلسلے میں تو طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے مسح کریں۔ تو ایک بھائی نے سوال کیا، مناسب سوال، ان کا سوال یہ کہ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل یہ اہم ہے، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، موزہ پر مسح کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں بہت سارے حضرات جو ہے غلطی کرتے ہیں، ہم نے خود دیکھا یہاں بھی، اور زیادہ تر یہاں لوگوں کو دیکھا اپنے یہاں تو موضوع پر رواج ہی نہیں ہے، اپنے علماء حدیث میں ہو یا علماء مشائخ میں بھی دیکھا کہ بہت کم لوگ موزے پہننے کا رواج بھی نہیں ہے، طلاب وغیرہ بھی جو مدارس کی زندگی میں دیکھا آپ نے کہ موزہ پہنتے بھی نہیں، اگر پہنتے بھی تو ہم نے موزے پر مسح کرتے ہوئے یہی آپ توڑ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شرعی رخصت ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حالت سفر میں ہمارے لیے رخصت دی ہے کہ نہیں، روزہ رکھنے کی، نہ رکھنے کی، یا نماز میں قصر کرنے کی یا اتمام کی، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موزہ اگر کوئی آدمی استعمال کر رہا ہے، پہن رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہم شرعی رخصت دی ہے کہ اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مسح کرنا چاہیے۔ تو موزوں پر مسح کرنے کا جو طریقہ میں بتلا رہا تھا کہ موزوں پر مسح کے طریقے کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے، موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو پہلے ظاہر سی بات ہے دائیں پاؤں پہ کریں گے، بعض لوگ دائیں اور بائیں پاؤں ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط کرتے ہیں، پہلے دائیں سے شروع کیجیے، ہاں دائیں پہ، تو اپنے ہاتھ کی یہ جو 5 انگلیاں ہیں اس کو پانی میں تر کر کے، پانی میں بھگو کر، مثال کے طور پر اس میں دکھائیے، جیسے یہ پانی ہے، ہم نے 5 انگلیاں تر کر لی، جیسے وضو کے لیے اور جو کرتے ہیں اس کو تر کر کے، یہ پاؤں ہے، پاؤں کا یہ اگلا حصہ ہے، یعنی پاؤں کی انگلیاں ہیں، یہ پاؤں کی انگلی سے شروع کرے اور یہ ٹخنے تک لے جائے، اوپر کو کھینچ کے پنڈلی تک جو ہے کھینچ کے لے چلے جائے، پھیر لے اس کو، ایسے کرے، یہ 5 ہاتھ کی 5 انگلیوں کو پانی سے تر کر کے پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے سیدھا کھینچ کر کے پنجلی تک لے جائے، ٹھیک ہے، یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ۔ اور اس کے نیچے نہ کیا جائے، اس کے نیچے بہت سارے لوگ میں نے کہا کہ غلطی کرتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں ادھر بھی کرتے ہیں، ادھر بھی اوپر کے حصے میں بھی کرتے ہیں اور نیچے کے حصے میں بھی کرتے ہیں۔ یہ مسح جو ہے موزوں پر مسح صرف ظاہری حصے میں کرنے کا حکم ہے، یمسح علی ظاہر خفیہ، حضرت صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپری حصے میں مسح کرتے ہوئے دیکھا، نہ کہ نیچے بالکل نہ کرے، اوپر کے حصے میں مسح کرنا۔ یہاں اچھے لوگوں کو دیکھا، مصری حضرات کو بھی اپنے پاس مسح کرتے ہیں اور نیچے بھی کرتے ہیں اور 3 بار کرتے ہیں، یہ ایک بھی بات ایک ہی بار جو ہے نا مسح کرنا ہے، ہاں، اور نیچے نہیں بلکہ اوپر کے حصے میں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خف۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا مدار عقل اور رائے پر ہوتا تو لکان اسفل الخف اولا بالمسح، تو موزے کی نچلے حصے کی مسح
موزے کے نچلے حصے کا مسح اوپر کے مسح سے بہتر ہوتا. بالکل سمجھ رہے ہیں. اور کہتے خود ہی کہ ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپری حصے میں مسح کرتے ہوئے دیکھا. تو موزے کے جو پاؤں کے جو پشت حصہ ہے پیٹھ، اس کے اوپر مسح کرنا ہے اور صرف ایک ہی بار کرنا ہے، اور پہلے دائیں پاؤں پہ کرنا. بہت سارے لوگ ایک ہی دفعہ جو ہے نا دونوں ہاتھ کو بھگوتے ہیں اور ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اس میں مطلب تقدیم و تاخیر بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دائیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو پہلے ہم دائیں ہاتھ دھوتے ہیں پھر بائیں ہاتھ دھوتے ہیں نا، ایک ساتھ ہی نہیں دھوتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں بھی اس میں مسئلے میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. دوسری بات، موزے پر مسح کرنے میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اوپر نیچے دونوں کا مسح کر لیتے ہیں. اور تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں تین بار کرتے ہیں، جبکہ مسح کرنا ایک ہی بار ہے. تو یہ ہے موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ میرے بھائی، کہ آپ اپنے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو پانی سے بھگو کر کے، پانی میں تر کر کے، پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے اور پنجلی تک کھینچ لی جائے. ٹھیک ہے. اور اس پہلے دایاں پاؤں پھر اس کے بعد بایاں پاؤں. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. سوال بھی مناسب ہے الحمدللہ، جواب بھی بالکل مدلل دیا گیا ہے. جو اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں، ایک غلطی تو آپ نے کہا نیچے، اس میں بھی، اور ایک غلطی کہ ہے ہم ایک مرتبہ کے علاوہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا اس سے اکثر بھی کر جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ایک اور سوال ہے اسی سلسلے میں. ایک دینی بھائی کا سوال ہے، کیا موزہ نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، بہت سارے لوگ مطلب اپنے یہاں بھی بعض علماء جو ہے کہتے ہیں کہ موزہ نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ موزہ نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح قول جو ہے علماء کا، کہ علماء کا جو صحیح قول ہے، یا صحیح قول کے مطابق جو ہے نا موزہ نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا. ایک آدمی مثال کے طور پر، اس لیے کہ وضو کی نواقض میں سے نہیں ہے، یہ وضو کی نواقض میں سے اللہ کے رسول نے سے نہیں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ جو ہے نا، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس موزہ نکالنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جس میں اپنے علماء الحدیث وغیرہ بھی شامل ہے. لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی آدمی مطلب مثال کے طور پر ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کو موزہ کو پہن لیا اور ابھی ہمارا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے اور ہم اس کو نکالنا ہے تو کیسے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کے اوپر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. اس کی کہ وہ موزہ نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، اس سلسلے میں کوئی شرعی دلیل نہیں موجود ہے حدیث. یہ علماء کا اپنا وہ قول ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وضو اس سے نہیں توڑتا ہے. جی. لیکن البتہ یہ کہ پھر جب آپ نے وضو اگر اس نے نکال لیا، پھر اب جب دوبارہ کیسے دوبارہ پہن کر کے مسح کرے گا؟ نہیں. پھر اس کے بعد اس کو وضو کرنا پڑے گا، پاؤں دھونا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو وہ کرے. علماء یہ کہتے ہیں. اور شیخ محترم اس میں کچھ قول ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ یا شیخ صالح العثیمین کے کچھ قول ہے اس میں سلسلے میں؟ شاید کہ میرے خیال میں ابن باز وغیرہ یا وغیرہ ہی کا قول ہے، یا ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کا، کہ مطلب یہی ایک صحیح قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وضو اس سے نہیں توڑتا ہے نکالنے سے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا. ان کا سوال یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں عذر کے بغیر موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے؟ گرمی کے موسم میں عذر کے بغیر میں نے پہلے بھی شروع میں شاید آپ کو تھوڑا سا کہا تھا موضوع پر مسح کی جب بات آپ نے موضوع پر مسح کرنے کے متعلق جب آپ نے سوال کیا تھا کہ موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے یا ثابت ہے یا نہیں، تو اس میں نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ موضوع پر جو مسح کرنا ہے مطلب گرمی ہو یا سردی ہو، اس میں حدیث کے عموم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے موسم سرما ہو چاہے موسم گرما ہو، عذر ہو یا نہ ہو. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی مریض ہے یا سخت سردی لگ رہی ہے تبھی آدمی موزہ پہنے تب کرے گا، نہیں، بلا عذر. یعنی حدیث کے عموم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی سردی ہو یا گرمی ہو، عذر ہو یا عذر نہ ہو، ہر صورت میں موزے پر مسح کر سکتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ صرف گرمی میں آدمی موزے پر مسح نہیں کر سکتا غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے. یعنی حدیث کے عموم کے خلاف ہے. یعنی حدیث میں عام بات آئی ہوئی ہے جس میں کہ موزے پر مسح کرنا عام ہے. یعنی یہ نہیں اس میں اللہ کے رسول نے اس کو خاص کیا یا قید کر دیا ہو کہ گرمی میں تم مت کرنا اور سردی میں کرنا، عذر ہو تو کرنا اور یعنی معذور ہو تو کرنا اور معذور نہ ہو تو مت کرنا، بیمار ہو تو کرنا، نہیں بیمار ہو تو مت کرنا، ایسا نہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا. ان کا سوال یہ ہے کہ مسح کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟
جی جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک اس میں ایک اور اضافی چیز کر لیجئے کہ مدت کے گزر جانے کے بعد بھی مسح تو ختم ہو جائے گا. یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ اس کا مسح جو ہے ختم ہو جائے گا. مسح کی مدت مسح ٹوٹ جائے گا اس کا. بارک اللہ فیک. شیخ محترم ایک تو ہے مدت اور ایک جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ سے میں التماس کروں گا مختصراً اگر ایک مرتبہ پھر بتا دیں وضو کس کس سے ٹوٹ جاتا ہے مختصراً. وضو بنیادی طور پر وضو کو توڑ دینے والی جو اشیاء ہے پہلے بھی ہمارا اس موضوع پر جو ہے 2-3 پارٹ سے نکل چکا ہے. پہلے پارٹ میں مطلب نواقض وضو کا جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ بات یاد دلانے کے لیے اپنے ناظرین کو جی پھر دوبارہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ ما خرج من السبیلین جو ہے یعنی اگلے اور پچھلے قبول اور دبر کے راستے سے جو چیز بھی نکلے اس سے کیا ہے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا اسی طرح سے اکل و لحم الجزور ہے یعنی مطلب اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ زیادہ تر علماء اس کے قائل ہے اور حدیثی سلسلے میں واضح ہے. تو وہ ما خرج من السبیلین سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے سے اکل لحم الجزور سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. الوضو علی من نام مستجعا ٹیک لگانے سے کر سو جانے سے گہری نیند سو جانے سے انسان کا کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے بے ہوشی وغیرہ سے یعنی حالت اغما میں آدمی چلا گیا تو اس سے بھی جو ہے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم آخری سوال ہے جو کہ آپ نے مقدمہ میں شروع میں تھوڑا سا آپ نے ٹچ کیا تب بھی کہ ہے اس پر ایک تفصیل اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ان کا سوال یہ کہ وضو میں موضوع پر مسح کرنا افضل ہے یا دونوں پاؤں کا دھونا افضل ہے؟ جی یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا افضل ہے. جی موضوع پر مسح کرنا افضل ہے یا موضوع چھوڑی تو بالکل پیر کو دھوئیں؟ جی پیر دھونا پاؤں کو دھونا افضل ہے یا مسح نہ کرے جی جیسے کہ لوگ کرتے ہیں. بعض علماء اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پاؤں دھونا افضل ہے غسل قدمین جو ہے غسل رجلین ہی افضل ہے جی اور بعض کہتے نہیں جیسے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں غسل قدمین جو ہے یہ افضل ہے. وضو میں دونوں پاؤں کا دھونا یہ افضل ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو میں کیا کہتے ہیں موضع پر مسح کرنا افضل ہے. جی یہ اختلاف ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ دونوں فرماتے ہیں کہ دیکھیے صحیح یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاؤں کھلے ہوئے یعنی اگر کوئی انسان موزہ نہیں پہنا ہوا ہے وضو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں دونوں پاؤں کا دھونا افضل ہے. بالکل. اور ایک آدمی اس نے موزہ پہنا ہوا ہے وضو کر کے پہنا ہوا ہے تو اس کے لیے مسح کرنا افضل ہے. بس سمجھ آئے؟ جی یعنی اگر قدمین مکشوفت یہ جو کھلے ہوئے ہیں یعنی آدمی موزہ نہیں پہن رکھا ہوا ہے اور وضو کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دھونا افضل ہے. لیکن اگر کسی نے موزہ پہن رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا موزے پر مسح کرنا افضل ہے. یہ چیز ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور دلیل کے اعتبار سے انہی کا قول جو ہے کیا ہے یہ اقرب الی السنہ ہے. ان کا قول اقرب الی السنہ. اور وہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور حضرت جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے آپ کا موزہ اتارنے کے لیے موزہ نکالنے کے لیے پاؤں سے. تو نبی علیہ السلام نے کہا دعہما فإنی ادخلتہما علی طاہرتین. ہاں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی موزہ پہن رکھے ہو موزہ پہنا ہوا ہے تو اور پھر وضو کرنے کی بات آئی تو اس وقت اس کو نکال کر کے پاؤں کو دھونا یہ افضل نہیں بلکہ کیا کرنا افضل ہے موزوں پر مسح کرنا افضل ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے ناظرین یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا افضل ہے کس حالت میں افضل ہے اور کس حالت میں افضل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم آپ نے اس سلسلے میں کافی محنت کی. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کریں. اور آج الحمدللہ بالکل مختصر انداز میں اور دلیل کے ساتھ آپ نے 8 سوال کا جواب دیا. اس سے پہلے ہم لوگ 5 یا 6 سوال لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب وقت نہیں ہے
انشاءاللہ جو بھی ہمارے پاس سوال ہیں اور جو بھی انشاءاللہ ہمارے دینی بھائی سوال کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں سیم اسی وقت یعنی اگلے ہفتے سے سعودی ٹائم کے مطابق آپ سے روبرو ہوں گے 4 بجے انشاءاللہ. تب تک ہمیں اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.